ہمیں ملیشیا سے جنوب مغرب کی طرف UL 315 ہماری فلائٹ انڈمان سمندر کے اوپر سے سری لنکا کے گرم ماحول والے جزیرے تک لے جانے والی تھی۔ یہ گھر واپسی کا سب سے تیز راستہ نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی لمبا راستہ ہی وہ ہوتا ہے جو دل پہ گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ جب کوالالمپور کی روشنیاں ہمارے پیچھے دھندلا کر غائب ہو گئیں تو ہم صرف شہر تبدیل نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک نیا باب کھول رہے تھے، ایک ایسا باب جو 3 ممالک، 2 ہوٹلوں اور ایک ایسے سفر کو جوڑ رہا تھا جس کی پیمائش صرف کلومیٹرز میں نہیں ہو سکتی بلکہ یادوں کے ذخیرے میں ہو رہی تھی۔ ہر اڑان کے ساتھ دنیا کا نظارہ بدل جاتا ہے۔ زمین سے بلند ہوتے ہوئے ہم نے نیچے شہر کے چمکتے ہوئے چراغ دیکھے جسے کوئی جادوئی نقشہ بچھا ہوا ہو۔ ہوا میں ہلکی سی خاموشی تھی جس میں صرف انجن کی گونج اور دل کی دھڑکنیں ہی گونج رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سوچیں آزاد ہو جاتی ہیں اور دماغ کا بوجھ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ ہم نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بادل سونے کے ریشوں کی طرح تھے، سورج کی کرنیں ان میں سے چھن چھن کر نیچے سمندر کے نیلے پردے پر پڑ رہی تھی۔ یہ سفر صرف جغرافیہ کی تبدیلی نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی سفر تھا۔ ہم ملیشیا کی رنگینیوں سے نکل کر سری لنکا کی روحانی سکون کی طرف جا رہے تھے۔ ہم سری لنکا میں ایک سنہری شام کے دھندلکے میں اترے۔ ہوا نم تھی اور سانس کے ساتھ فرنگی پانی کی خوشبو آ رہی تھی، ایک ایسی خوشبو جو صرف جزیرے کے ساحل پر ملتی ہے۔ ہمارا قیام کہاں تھا؟ شاندار ویوانتا بائی تاج کولمبو، بھارتی سمندر کے کنارے واقع ایک شاندار مقام جو لگتا تھا جیسے کسی خواب میں بنایا گیا ہو۔ ہم چیک ان کرتے ہیں، چابی لیتے ہیں ریسیپشن سے اور کمرے کا تھوڑا سا دورہ کرتے ہیں۔ جدید انداز، بالکنی کا منظر، باتھ روم وغیرہ وغیرہ۔ کمرہ 212 ہمارا عارضی پناہ گاہ بن گیا تھا۔ وسیع نظاروں، نفیس فرنیچر اور سمندر کی لہروں کے مدھر آواز کے ساتھ یہ کمرہ صرف ایک رہائش گاہ ہی نہیں تھا، یہ ایک جذباتی پناہ گاہ تھا، ایک ایسا مقام جہاں ہم نے اپنے دماغ کو آرام دیا اور سفر کی تھکن کو سمندر کی ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا۔ بالکنی پر کھڑے ہو کر ہم نے سورج کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ نیلے پانی پر سنہری روشنی کی لکیریں پھیل گئیں جیسے کسی فنکار نے رنگوں کا تھپکا لگا دیا ہو۔ ہوا میں نمک کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ اور دور کسی گلوکار کی آواز تھی۔ سب کچھ مل کر ایک ایسی تصویر بن رہی تھی جو دل کو چھو جائے۔ یہ صرف ایک ٹرانزٹ رکنے کی جگہ نہیں تھی، ایک رات کے لیے ہم نے اس ملک میں ایسی رہائش اختیار کی جیسے ہم کسی بادشاہت کے مہمان ہوں۔ سری لنکا کے مہمان نوازی، اس کی ثقافت اور قدرتی خوبصورتی نے ہمیں اپنے دامن میں لے لیا تھا۔ یہ وقفہ 2 دنیاؤں کے درمیان ایک نفیس پل تھا، جدیدیت اور روایت، مصروفیت اور سکون، مشرق اور مغرب کے درمیان۔ رات گزرتی گئی اور ہم نے ہوٹل کے ریستوراں میں
श्री लंकन खाना चखा, तेज मसाले, नारियल का दूध और समंदर की ताज़ा मछली। हर काट में जजीरे की रूह थी। हमने चाय भी पी, हमने कॉफ़ी भी ली, हमने फ्रूट भी लिया। यहाँ हमने एक ऐसा पम्पकिन तो नहीं कहेंगे, पपीता हम पाकिस्तान में भी खाते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा था कि ऐसा पपीता चखा जिसकी रंगत बिल्कुल वाटरमेलन जैसी थी, लेकिन बहुत मीठा, बहुत ही मीठा, मैं बता नहीं सकता। उसके अलावा हमने चावल की डिशें भी चखी, चिकन भी चखा। मतलब आप जैसे करते हो कि इधर भी चखा उधर भी चखा और चख के बेहाल हो गए। फिर वहाँ की डिफरेंट ड्रिंक्स भी थी, चाय भी थी, कॉफ़ी भी थी और नारियल का दूध भी था। सुबह के पहले पहर शहर स्टर होना शुरू हुआ। हवा में एक नई ताजगी थी और दरख्तों पर चिड़ियों के चहचहाट ने हमें जगा दिया। होटल के गार्डन में नाश्ता पेश किया गया। ताज़ा फल, नारियल का केला, गरम रोटी और चाय जो धूप की तरह गर्म थी। हर चम्मच में श्रीलंका की मिट्टी की सौंधी सी खुशबू थी। फिर वक्त आ गया कि हम रवाना हो। वो क्या कहते हैं, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, कोलंबो के साहिल से निकलकर पंजाब के तारीखी दिल की तरफ। तैयारा उड़ान भरते ही हमने नीचे समंदर को देखा, नीला गहरा लहरों से भरा हुआ। ये वही समंदर था जो हजारों साल से तहजीबों को जोड़ता हुआ आया है। अब हम इसके ऊपर से गुजर रहे थे, जैसे कोई कदीम मुसाफिर जो समंदर के रास्ते तिजारत, तालीम और मोहब्बत के पैगाम लेकर चलता था। हमने आंखें बंद की और अपने जहन में समंदर का जायजा लिया। मलेशिया की रंगीन बाजारें, कोलंबो का सुकून, होटल की बालकनी पर गुरूब आफ्ताब और अब लाहौर की तरफ एक नई मंजिल। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जज्बे के नाम है। शायरी, मौसीकी, खाना, तारीख और मोहब्बत का गहवारा। हम जानते थे कि जब हम वहाँ उतरेंगे तो हम एक मुख्तलिफ दुनिया में कदम रखेंगे। एक दुनिया जहाँ हर गली में शायरी है, हर खाने में जज्बा है और हर मुस्कुराहट में वसअत है। तैयारा लाहौर की तरफ बढ़ रहा था और दिल में खुशी। ये सफ़र सिर्फ जगहों का नहीं था, ये दिलों का सफ़र था। हर कदम, हर रुकन, हर रात, हर सुबह, सब कुछ हमें खुद से करीब लेके जा रहा था। जब हम लाहौर के ऊपर उड़ रहे थे तो दिल में खामोश दुआ थी। शुक्र है उस सफ़र में, उस ज़िंदगी पर और इस दुनिया पर जो हमें देखने, चखने, महसूस करने का मौका देती है।